آئیے یہ جو مہینہ ابھی ختم ہونے والا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو یہ ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ اس میں آپ جتنی عبادتیں کر لیں، یقین جانیے کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان 10 دنوں کی تو اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر کے اندر یہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب عظمت والے اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو دراصل اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھا کر کے دراصل اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو 10 دن ہمیں اور آپ کو ملنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا گولڈن چانس ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کو رب کی عبادت میں گزار دے تو یاد رکھیے کہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے وہ، لیکن اگر دیگر دنوں کی طرح ان 10 دنوں کو بھی وہ گزارے تو اس سے بڑا بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ 10 دن تو صرف جانور کی چیکنگ میں اور بحث و مباحثے میں گزر جاتے ہیں، کبھی اس منڈی کبھی اس منڈی، ایسے کبھی ان سے پوچھنا کبھی ان سے پوچھنا، یہ لیا وہ لیا، اس طرح سے صرف بحث و مباحثے میں گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو 10 دن ملے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرنی ہے۔ 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ پتا چلے گا کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کیا بیان فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو سب سے افضل اور سب سے عظیم دین قرار دیا۔ یہ مسند بزار اور ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جو ایام ہیں ان میں سب سے افضل ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یعنی ذو الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ عظیم دن ہے۔ اب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا مثلہن فی سبیل اللہ، جو آدمی رب کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل جائے تو وہ بہت عظمت والے ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ اتنے دن اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں گزارے جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اتنے دن جہاد میں بھی گزارے جائیں پھر بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا مقام۔ ہاں، ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے، الا رجل عفر وجهه فی التراب، مگر یہ ہے کہ کوئی آدمی جائے اور شہید ہو جائے پھر وہ واپس لوٹ کر کے نہ آئے تو پھر شہداء کا مقام الگ ہوگا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام اگر ہے تو ایام العشر، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے۔ ایک دوسری حدیث دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں میں ہے۔ پتہ یہ چلا یہ جو 10 دن ہمیں ملنے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی زندگی میں ایک بار ایک حسین موقع دیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے، تو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں رب کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن اگر جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو کیا وہ 10 دن بھی اس کے مقابلے میں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 10 دن بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ہاں ایک آدمی اپنی جان کو لے کر نکلتا ہے، اپنے مال کو لے کر کے نکلتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو بھی گوا دے اور اپنے مال کو بھی قربان کر دے، تب بات بنے گی. اس کے مقام کو جو شہداء ہے پھر اس کے مقام تک وہ پہنچے گا. ایک تیسری حدیث صحیح الترغیب کی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے خیر کا جو عمل کرتے ہیں عشرہ ذی الحجہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور تابعین میں سے گزرے ہیں. تو سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے تو عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ دوسروں کے لیے ویسی محنت اور عبادت کرنا مشکل ہو جاتا. ان کو پتا تھا کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے ان 10 دنوں کی، اسی لیے کثرت سے اس میں نیکیاں کرتے تھے اور اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے ویسی محنت کرنا مشکل ہو جاتا. یہ فضیلت ہے میرے بھائی. ان 10 دنوں کی عظمت اس لیے بھی ہے کیونکہ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے 9 ذی الحجہ کو، جو کہ حاجیوں کے لیے سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے. وہ عظیم دن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حج کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حج عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے، وقوف عرفہ کا نام حج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے بڑا رکن حاجی جو ادا کرتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو ادا کرتے ہیں. یہ 10 دنوں میں سے ایک دن آتا ہے، اسی لیے ان 10 دنوں کی اہمیت ہے. نمبر 3، ان 10 دنوں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ انہی 10 دنوں میں سے 10ویں دن یوم النحر قربانی کا بھی دن ہے. سنن ابو داؤد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے سب سے عظمت والے دن قربانی کا دن اور یوم القر کا دن ہے. تو یوم النحر کو سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. چوتھا سبب یہ ہے جیسے ان 10 دنوں کی اتنی بڑی اہمیت کیوں ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی امتیازی شان کی علامت اور نشانی اس لیے بھی ہے، سبب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادہ جو اہم عبادتیں ہیں وہ سب کے سب اکٹھی ہو جاتی ہیں. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے. ان 10 دنوں میں آپ دیکھیے جتنی بھی اہم عبادتیں ہیں ان 10 دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے ذو الحجہ کی ان 10 دنوں کا اتنا بڑا مقام ہے. جب اتنے بڑے مقام والے ایام ہمیں ملنے جا رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے وہ تو حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، حاجی لوگ تو جا رہے ہیں. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کو موقع مل جائے تو 1 سے لے کر 9 تک ضرور روزہ رکھیں. نفلی روزہ رکھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. یہ سنن ابو داؤد کتاب الصوم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے میں 3 دن کا ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. تو اس حدیث کے اندر غور کرنے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گزارتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان دنوں کو بھی روزے میں گزاریں, اور یہ عمل تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے. بہرحال 1 سے لے کر 9 تک انسان روزہ رکھے. خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحجہ کا ہے, وہ انسان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, عرفہ کے ایک دن کا روزہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہ کو مٹا دیتا. ایک دن کا مقام یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ اور آنے والے سال کے جو ہیں صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور ختم کر دے گا. ایک عمل خاص طور پر ان 10 دنوں میں ذکر و اذکار کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسند احمد کے اندر, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ, لہذا تم زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھا کرو, زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھا کرو, اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو ان 10 دنوں میں تکبیرات کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العیدین کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی. کہتے ہیں کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما. ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں یہ بازاروں کی طرف نکلتے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے, سن کر کے لوگ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو تکبیرات کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے. تو تکبیرات کے سلسلے میں 2 باتیں یہاں پر یاد رکھیں. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو تکبیر مطلق ہے, مطلب عام کبھی بھی آپ پڑھیں. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے اثر تک کبھی بھی آپ پڑھیں, کبھی بھی آپ پڑھیں, یہ تکبیرات مطلق ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. نمبر 2, دوسری قسم اس کی ہے تکبیرات مقید, مطلب وہ تکبیر جو مقید ہے. یہ دراصل 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن جو 9 ذی الحجہ ہے, فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے اثر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا زور سے اہتمام کرنا انفرادی طور پر, یہ بھی صحابہ کرام کا منہج ہے. ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ کرام کا نام لیا ہے کہ یہ سب اس کا اہتمام کرتے تھے. تو بہرحال جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے, تکبیرات کا خاص طور پر ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کریں, کیونکہ اللہ کے نزدیک نیک عمل بہت پسندیدہ ہے. تو صدقہ و خیرات بھی نیک عمل کی ایک صورت ہے, اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن کے فضائل, اور اس میں کرنا کیا ہے, ہمیں اور آپ کو اسی طرح گزارنی ہے. فرض نمازوں کی اور نفل نمازوں کی بھی خاص طور پر پابندی کر رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.